مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا جلالی کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ پر بڑا رہے۔ خداوند آپ کو اسی طرح برکت دے، اسی طرح خداوند یسوع کے نام میں بڑھتے رہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو وائس آف کرسچن کی ID پہ سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں، اور یہ کلام جو ہے اپنے دوستوں ساتھیوں تک شیئر کرتے رہیں تاکہ یہ خدا کی جو آواز ہے، خدا کا جو کلام ہے، یہ سب تک پہنچے تاکہ کوئی بھی بشر جو ہے وہ کلام سے نہ رہ جائے، کیونکہ اخیر وقت ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند سچا ہے اور وہ زندوں کا خداوند ہے، وہ ابدی بادشاہ ہے اور اس کی جو قوت ہے وہ عالم بالا پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ آج خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس لہو کو، خداوند یسوع مسیح کے اس عہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ مسیح یسوع نے جو عہد باندھا ہے وہ ہمارے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے، جسے کووننٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، دا بلڈ آف کووننٹ، یعنی یسوع کے لہو کا عہد۔ اور یسوع کے لہو کا جو عہد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا فدیہ دیا جو کوئی معبود نہیں دے سکتا تھا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو امید لگائے بیٹھے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے پاس امید ہو، لیکن یشعیاہ کہتا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اور یہ وہی ہے جسے خدا نے مقرر کیا اور ہم اس میں شادمان ہیں اور خوشی مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا زندہ نجات دینے والا خداوند کا لہو جو ہے اور اس کا عہد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا اور براک ہے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کے 11ویں باب میں آپ کو میں لے چلتا ہوں، اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو بات چیت کی اور کھانے کے بعد جب پیالہ لیا اور روٹی لی تو یہاں لکھا ہے، اور پالوس رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے اور جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم اس روٹی سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا اور ہماری زندگیوں کے اندر قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کتاب مقدس جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ۔ بہت سارے لوگ پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، لیکن میں اسے پرانا نہیں کہتا، کیونکہ خدا کا کلام ہر وقت ہر لمحہ تازہ ہوتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا کلام سچائی ہے اور خدا کا کلام جو ہے یہ شروع سے ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک اور متی سے لے کر مکاشفہ تک دیکھیں تو یہ سب کا سب جو کلام ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور خداوند خدا نے یہ جو نیا عہد باندھا ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نیا عہد ہمارے ساتھ جو باندھا گیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عہد جو ہم کہتے ہیں نیا عہد اور پرانا عہد، چونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ایک ہے اور خداوند یسوع مسیح ایک ہے، ہم اس کے فالوور ایک ہیں، اس لیے ہمیں خداوند کے خون کے وسیلے سے اور خداوند یسوع مسیح کے اس کووننٹ کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک کیا ہے، اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ بھی ایک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نئے عہد نامے کو ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں پرانے عہد نامے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیا عہد ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ساری باتیں پرانے عہد نامے کے اندر ہی ہیں، اور جب یہ لیٹر لکھا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا،
اور جتنا بھی خدا کا کلام ہے یہ خداوند کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، اور یہ جو عہد ہے، یہ جو بلڈ آف کوننٹ ہے، یہ یسوع کے لہو کا عہد ہے، یہ ہم نئے عہد میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے عہد کا ہے، جو عہد ہے یہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں پرانا عہد ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت بدل گئی ہے، شریعت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کلام ہے وہ ایک ہے، اور اس کے حصے بنائے گئے ہیں تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم برکات کو حاصل کر سکیں، اور ہم اس ہسٹری کو جو عہد عتیق کے اندر ہوئی اس کو بھی ہم جان سکیں گے۔ آئے نکالیں میرے ساتھ ایک حوالہ خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا 24واں باب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور خدا کے کلام میں مرقوم ہے 24واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور ندب اور یہودا اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، پر وہ نزدیک نہ آئیں، لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتائے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ یہاں انہوں نے بنی اسرائیلی قوم نے جو بزرگ موسیٰ کے سامنے اقرار کیا کہ جو خدا نے باتیں بزرگ موسیٰ کے ذریعے ہم تک دی ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختی قربانیاں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبح اور خداوند کے لیے گزرانی۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسن میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اسی سبب ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اب یہ جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے یہ بہت ہی خاص ہے، اہم ہے۔ لکھا ہے 8ویں آیت میں کہ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا کہ دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ یہ کس عہد کی بات کر رہا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے اس عہد کی بات کر رہا ہے کہ جب یسوع مسیح کا لہو بہایا جائے گا۔ ہم یہاں عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں بیلوں اور بکروں کا خون بہایا جاتا تھا، یہاں ان کے پاس مخلصی نہیں تھی، نجات نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب خون جو ہے ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور یہ عہد جو ہے یہ خروج کی کتاب میں باندھا گیا، اور یہ پرانا عہد نامہ ہے جسے ہم عہد جدید کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بائبل مقدس کی ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچ ہے اور سچائی ہمیں ہمیشہ آزاد کرتی ہے۔ کتاب مقدس میں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا 8 باب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگرچہ پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ اب یہ جو بات ہے یہ خروج کی کتاب میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے، آپ اس کو دوبارہ ریڈ کیجئے گا، 19واں باب اس کی پہلی 5 آیت کو ضرور پڑھیے گا۔ لکھا ہے کہ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور اس کی تصدیق جو ہے استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 17ویں اور 19ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا۔
لکھا کہ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ کیوں توجہ نہ کی؟ آئے متی کی انجیل اور اس کا 15واں باب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ متی کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا یہاں بتاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ پاورفل رہی ہے اور وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اور آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے تو ہیں پر عمل نہیں کرتے، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سیکھیں۔ مسیح یسوع نے کہا، لکھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے بنی اسرائیلی قوم کے لیے آیا ہے، اور ہم کب بنی اسرائیل کا حصہ بنتے ہیں؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہنتے ہیں، اور مسیح یسوع کا لہو جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، اور یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کووننٹ کو مضبوط کرتا ہے جو مسیح یسوع نے اپنے لہو کو بہایا اور میرے اور آپ کے لیے دیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کی ہوا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور قدرت و تمجید کے لائق ہے۔ سو خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، خداوند اپنے رحمت و فضل کو جاری کرے، اور خداوند ہمیں سلامتی بخشے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا لہو اور خداوند یسوع مسیح کی بلیسنگ ہمارے ساتھ ہو، یسوع کے نام